بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج اس چینل کے ذریعے خواب اور مادوں پر نگرانی کا ایکٹ 1997 اس کے دفعات ہم باقاعدہ سٹارٹ کریں گے۔ ڈیفینیشنز ہم پہلے وہ پڑھ چکے ہیں، اس میں جو اہم تعریفات تھی بنگ، کوکا، افیم اور اس کی ڈیراویٹیوز، یا اس طرح نشئی ایسوسیٹ اور اثاثے، تو وہ ہم تفصیلاً وہ ذکر اس کا ہم کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ان ڈیفینیشنز پر آپ سمجھ گئے ہو تو آگے ابھی کوئی بھی مشکل آپ کے سامنے وہ نہیں ہوگی ان دفعات کو سمجھنے کے لیے۔ تو آئیے آج باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں۔ دفعہ 4 پہلے ہم آج سٹارٹ کریں گے۔ دفعہ 4 میں ہے کہ نشہ آور جو پودے ہیں ان کی کاشت کی ممانعت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ نشہ آور پودوں کی کاشت کی ممانعت ہے۔ لوکل کے قوانین میں ہر قانون میں ان کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ پہلے جرم سے منع کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہے کہ کوئی بھی شخص افیم، پوست، بنگ یا کوکا، ٹھیک ہے، جو 3 پودے ہیں مین، تو کوئی بھی شخص ان کی کاشت نہیں کرے گا۔ نہ افیم کاشت کرے گا، نہ کوکا کاشت کرے گا، نہ بنگ کاشت کرے گا، کوئی بھی شخص نہ ان کے اجزاء کو اکٹھا کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ان کی کاشت کے متعلق وفاقی گورنمنٹ سے یا صوبائی گورنمنٹ سے، جس کو وفاق نے اختیار دیا ہے، لائسنس حاصل کیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو اختیار حاصل ہے، وہ کاشت کر سکتا ہے۔ لیکن لائسنس 3 مقاصد کے لیے وہ وفاقی گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ادارے کو ایشو کرا سکتی ہے۔ وہ مقاصد کیا ہے؟ پہلا مقصد اس میں ہے طبی مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی کمپنی ہے میڈیسن کی جو اپنے میڈیسن میں وہ استعمال کرتی ہے، جس طرح میں نے افیم میں ذکر کیا تھا کہ زیادہ تر میڈیسن میں افیم یوز کی جاتی ہے، اس طرح کوکا بھی وہ میڈیسن میں یوز کی جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی فیکٹری ہے وغیرہ، تو پھر اس نے اگر لائسنس لی ہوئی ہے تو وہ لائسنس میں جو شرائط ہے، تو ان شرائط کے تابع پھر وہ کلٹیویشن اس کی وہ کاشت کر سکتی ہے۔ تو پہلی نمبر پر طبی ہے، دوسری نمبر پر صنعتی، اگر صنعتی لحاظ سے کسی نے لائسنس لی ہوئی ہے، اور تیسری نمبر پر سائنسی لحاظ سے جو تجربوں میں استعمال کی جاتی ہے، یا اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جو سائنس کی مضامین پڑھانے میں اس طرح کی اگر استعمال ہوتی ہے، تو ان تینوں مقاصد کے لیے کوئی بھی شخص لائسنس وہ حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اس لائسنس کے ذریعے پھر وہ کاشتکاری نشہ آور پودوں کی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نشہ آور پودوں کی کاشت ممنوع ہے دفعہ 4 کی روح سے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بغیر لائسنس کے کاشت کرتا ہے نشہ آور پودوں کی، افیم کی، کوکا کی یا بنگ کی، تو اس کے لیے سزا پھر دفعہ 5 میں مقرر ہے۔ مطلب دفعہ 5 CNS ہے، اس میں پھر FIR دیا جائے گا اس شخص کے خلاف جس کی سزا ہے 7 سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے، جو مجسٹریٹ کا اختیار ہے۔ تو یہ دفعہ 4 میں کاشت کی ممانعت ہے، دفعہ 5 میں اس کی سزا ہے۔ اب اس کی اگلے جو دفعہ ہے، دفعہ 6 کی طرف ذرا مزید بڑھتے ہیں۔ دفعہ 6 میں ہے کہ خواب اور ادویات وغیرہ اپنے قبضے میں رکھنے کی ممانعت، یہ اس کی مین ہیڈنگ ہے، لیکن اس میں بہت سی باتیں ہیں، صرف یہ قبضے میں رکھنے کی بات نہیں ہے۔ خواب اور ادویات وغیرہ کو اپنے قبضے میں رکھنے کی ممانعت، منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح دفعہ 4 میں منع کیا گیا ہے کلٹیویشن سے، 5 میں اس کی سزا ہے، تو 6 میں یہاں پر ممانعت ہے، 7 میں ممانعت ہے،
دفعہ 8 میں ممانعت ہے، اور پھر ان تینوں کی سزا دفعہ 9 میں ہے، وہ انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے۔ ابھی 6 میں ہے کہ کوئی بھی شخص خواب آور دوا، نشہ آور مادے اور قابو یافتہ مادہ، یہ 3 چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ یاد رکھیں۔ آپ کو اس قانون میں ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے پولیس افسر کو کہ وہ اس میں کارروائی کرنے کے مجاز ہیں۔ خواب آور دوا یہ میڈیسن کو ظاہر کرتی ہے۔ اس قانون کے اختتام میں جب آپ یہ قانون پڑھو گے تو آخر میں ایک انڈیکس دیا گیا ہے، اس میں کل 85 فارمولے ہے میڈیسن کے لیے، کہ اگر وہ کسی بھی میڈیسن میں وہ چیز استعمال ہوئی ہے اور کوئی شخص بغیر لائسنس کے اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یا اس کی تیاری میں سرمایہ کاری کرتا ہے، اس کو منظم کرتا ہے، اس کا انتظام وہ چلاتا ہے، تو پھر ایسے میڈیسن کو اپنے قبضے میں بھی پولیس افسر لے سکتا ہے اور ایسے شخص کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ جو ڈرگز ہے، میڈیسن ہے نشاور، تو اس میں ڈرگ انسپکٹر ہی صرف کارروائی کر سکتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص، ٹھیک ہے، یہ قانون اس میں پولیس افسر کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔ تو کون کون چیزوں میں کر سکتا ہے؟ پہلی نمبر پر میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، کہ خواب آور دوا جو میڈیسن ہے وہ کوئی بھی شخص تیار نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد نشاور اشیاء ہے، نشاور مادے ہے، تو نشاور مادوں میں جملہ نشاور چیزیں شامل ہے، چرس، افیم، ہیروئن، کوکین، جتنی بھی ہے، تو یہ تمام نشاور مادوں کی تعریف میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے قابو یافتہ مادہ، کنٹرول سبسٹانسز، ٹھیک ہے۔ کنٹرول سبسٹانسز کیا چیز ہے؟ قابو یافتہ مادہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسا مادہ ہے جس کو کسی دوسرے چیز کے ساتھ ملا کر کوئی نشاور چیز بنائی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، قابو یافتہ مادے میں ہر چیز آ جاتی ہے نشاور چیز کے علاوہ، اس میں اگر پانی استعمال ہوا ہے، رنگ استعمال ہوا ہے، خوشبودار بنانے کے لیے کوئی ذائقہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا بعض اس طرح کے مادے ہوتے ہیں، مرکبات ہوتے ہیں جو بذات خود نشہ پیدا نہیں کرتے، بلکہ دوسرے مادے کے ذریعے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پھر نشاور بن جاتا ہے۔ تو ایسے مادے وہ قابو یافتہ مادہ یا کنٹرول سبسٹانسز کہلاتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اس میں پولیس افسر کارروائی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر خیر دفعہ 6 میں ممانعت ہے، کوئی بھی شخص ان 3 چیزوں کی تیاری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ان کو اپنے قبضے میں نہیں رکھے گا، ان کو فروخت نہیں کرے گا، فروخت کے لیے پیش نہیں کرے گا، ان چیزوں کو خریدے گا نہیں، اور نہ ہی کسی ایسے تقسیم کرے گا، ٹھیک ہے، پیسوں کے ذریعے بھی نہیں خریدے گا اور ایسے تقسیم بھی نہیں کرے گا، نہ کسی دوسرے شخص کو حوالہ کرے گا جو رکھنے کا مجاز نہ ہو، اور نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہیڈنگ میں صرف قبضے میں رکھنے کی بات ہے، لیکن درمیان میں یہ تمام تفصیل کی طرف جب ہم آ جاتے ہیں تو اس میں تیاری بھی ہے، قبضہ بھی ہے، فروخت بھی ہے، فروخت کے لیے پیش کرنا بھی ہے، خریدنا بھی ہے، تقسیم کرنا بھی ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ہے، کسی کو حوالہ کرنے کی بھی ممانعت ہے دفعہ 6 کے روح سے۔ لیکن یہاں پر استثناء ہوئی ہے جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر طبی، سائنسی یا صنعتی کسی ادارے نے لائسنس لی ہوئی ہے وفاقی گورنمنٹ سے یا صوبائی گورنمنٹ سے، تو پھر وہ اسے چیز کو اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں، نشاور مادوں کو، خواب آور دوا کو، کنٹرول سبسٹانسز کو، اور یہ تمام جو پروسیس ہے پھر اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن لائسنس میں جو شرائط ہے ان شرائط کے تابع، ٹھیک ہے۔ یہ دفعہ 6۔ اب اس کے بعد دفعہ 7 ہے خواب آور ادویات کی درآمد برآمد۔ تو یہی 3 چیزیں ہیں، خواب آور دوا، ذہن پر اثر انداز ہونے والے مادے، ٹھیک ہے، نشاور مادے، اور کنٹرول سبسٹانسز یعنی قابو یافتہ مادے۔ کوئی بھی شخص پاکستان میں اس کی درآمد برآمد نہیں کرے گا، اس کی ٹرانسپورٹیشن نہیں کرے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کرے گا، نہ خشکی کے راستے، نہ فضائی راستے، اور نہ ہی پانی کے ذریعے، پانی میں اگر جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، جو بھی ہے، تو
تو کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر یہ منتقلی درآمد برآمد نہیں کرے گا ان 3 چیزوں کا، ٹھیک ہے، خواب اور دوا، نشاور مادے ذہن پر، جس کو ذہن پر اثر انداز کرنے والے مادے کہتے ہیں، اور قابو یافتہ مادہ۔ اچھا، اس کے بعد اس میں بھی وہی استثناء ہے کہ لائسنس اگر کسی نے لیا ہوا ہے ان 3 مقاصد کے لیے تو پھر وہ پاکستان کے اندر ایسے مادوں کی درآمد برآمد منتقلی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دفعہ 8 ہے، اس میں ممانعت ہے کہ کوئی بھی شخص خواب آور دوا، ذہن پر اثر انداز کرنے والے، اثر انداز ہونے والے مادے اور کنٹرول سبسٹانسز جو قابو یافتہ مادہ ہے اس کی ناجائز تجارت نہیں کرے گا، ناجائز اللیگل اس کی تجارت نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کی تجارت میں سرمایہ لگائے گا، سرمایہ کاری کرے گا، کوئی بھی شخص نہ انتظام چلائے گا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو، ایسے کاروبار کو چلانے کے لیے نہ منظم کرنے کی کوشش کرے گا، یہاں پر یہ تمام ممنوع ہے، ٹھیک ہے، ناجائز تجارت کرنا، اس کی درآمد برآمد، منتقلی اور تیاری، یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے دفعہ 8 کی روح سے۔ اور ضمن نمبر 2 میں ہے کہ اس قانون میں جتنی بھی دفعات ہے جرائم سے ریلیٹڈ، تو کوئی بھی شخص اس جرائم کے ارتکاب یا اس کے اقدام کے لیے نہ تشدد کرے گا، نہ اسلحہ کا استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ دفعہ 6، دفعہ 7، دفعہ 8 اس میں ممانعت ہے، اور 6، 7، 8 کی سزا پھر دفعہ 9 میں ہے کہ اس کے لیے پھر سزا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قبضے میں رکھتا ہے بغیر لائسنس کے، اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، پاکستان کے اندر درآمد برآمد کرتا ہے، سرمایہ کاری میں پیسے لگاتا ہے، تشدد کرتا ہے، اسلحہ استعمال کرتا ہے، تو یہ تمام باتوں کے لیے جو ابھی ہم دفعہ 6، 7 اور 8 میں پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے دفعہ 9 میں پھر سزا ہے، جو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو ان دفعات پر سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج ہم دفعہ 4، دفعہ 5، دفعہ 6، دفعہ 7 اور دفعہ 8 وہ تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دفعہ 9 میں ہم دفعہ 6، 7، 8 کی سزاؤں کا ذکر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے دعاؤں میں مجھے اسپیشلی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔